الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما. روز قیامت اور خصوصیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری 6581. سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو ایک نہر کو دیکھا جو تیز بہہ رہی تھی. اس کی سفیدی دودھ والی سفیدی تھی اور شہد سے زیادہ میٹھی تھی، اور اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے خیمے تھے. بس میں نے اپنا ہاتھ مارا تو دیکھا کہ اس کے تھیٹ کی کیچڑ تیز پھیلنے والی خوشبو کی ہے. میں نے جبریل علیہ السلام سے کہا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. اور صحیح بخاری 6579، صحیح مسلم 2292، اردو نمبر 5971. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض بلحاظ لمبائی اور چوڑائی 1 مہینے کے مسافت رکھتا ہے. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ پاک ہے، اور اس کے کوزے نما برتن ستاروں جیسے ہیں. جو شخص اس حوض سے پانی پی لے گا اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور صحیح بخاری 6583 میں سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا. جو میرے پاس سے گزرے گا اس کا پانی پیے گا، اور جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا. صحیح مسلم 247. سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا ایلا مقام سے عدن مقام دور ہے. وہ برف سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہیں، اور میں لوگوں کو اس سے اس طرح ہٹاؤں گا جس طرح کوئی آدمی اپنے حوض سے اونٹوں کو ہٹاتا ہے. لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ہمیں پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تمہاری ایک نشانی ہے جو کسی دوسری امت کی نہیں. تم میرے پاس وضو کی وجہ سے اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے. اور صحیح بخاری 7335، صحیح مسلم 1391. سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے. اور مسند احمد میں روایت ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 450 میں، وہ اسنادہ حسن، صحیح روایت ہے. ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرا ممبر جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ پر ہے. لیکن یہ حدیث بھی یاد رکھیے محترم بھائیو کہ یہ بھی صحیح بخاری میں 6583 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود ہوں گا. جو شخص بھی میرے طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا، اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا. اور 6584 صحیح بخاری میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کہوں گا کہ یہ تو مجھ سے ہے، یعنی میری امت ہے. تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی.
اس پر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دور ہو جائے وہ شخص جس نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر لی تھی۔ تو اس لیے محترم بھائی، بدعات جو ہے نا، بدعات کی وجہ سے انسان حوض کوثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی پینے سے محروم ہو جائے گا۔ اور ادھر آپ اندازہ لگاؤ اس حدیث سے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ تم میرے پاس وضو کی وجہ سے اس حالت میں آؤ گے کہ تمہارے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس نمازیں پڑھتے رہیں گے، یہ جو ہے نا ہر قسم عبادت کرتے رہیں گے، اس کے سامنے جائیں گے لیکن پھر اس کو ہٹا دیا جائے گا۔ یہ نہیں کہ بے نمازی لوگ ہیں، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، وضو بھی کرتے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اس کو ہٹا دیا جائے۔ کیونکہ انہوں نے دین میں نئے نئے کام ایجاد کیے ہیں، بدعات ایجاد کیا ہے۔ تو جو دین میں بدعات ایجاد کرتے محترم بھائی، قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے گا، سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو اس کو جو میرے دین کو تبدیل کیا ہے میرے بعد۔ تو جتنے بھی بدعات ہیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہر مسئلے پر قرآن اور حدیث کا دلیل ڈھونڈو، پوچھو علماء سے کہ کیا اس پر کوئی دلیل ہے کہ نہیں۔ مثال کے طور پر نماز کے بعد اجتماعی دعا، لوگ اس کو صحیح جو ہے نا لوگوں کو پابند کرتے ہیں کہ بس اجتماعی دعا کرنا ہے، اس کے بغیر لوگ اٹھتے ہی نہیں ہے اور اپنے اوپر لازم کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول نے لازم نہیں کیا ہے، تو ہم کیسے اس کو لازم کریں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازم نہیں کیا، ہم لازم کرتے، اس کو بدعات کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مثالیں ہیں، لیکن وقت کی مختصر ہونے کی وجہ سے وہ مثال میں نہیں بیان کروں گا۔ لیکن خلاصہ یہ ہے کہ ہر بات پر دلیل پوچھیں علماء سے کہ کیا اس مسئلے پر دلیل کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم کامیابی کی طرف جائیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے صحیح معنی میں دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا من عند والله اعلم بالصواب۔